بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے 9 انواع جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، لیکن جو 9ویں نو ہے اس کا بھی ترجمہ باقی ہے، اس کا اجرا اور اس کی ترکیب جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ عز و جل 9ویں نو کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 9ویں نو ایسے اسماء کے بیان میں ہے جن اسماء کا نام اسماء افعال رکھا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِأَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ، صرف اور صرف یا جزئی نیست، سمیت بِأَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ، ان اسماء کا نام اسماء افعال کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ لِأَنَّ، یہ یہاں سے اس پر دلیل دے رہے ہیں بھی ان اسماء کو اسماء افعال کیوں کہتے ہیں۔ نحویر میں بھی آپ نے پڑھا تھا، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ ان کی جو شکل و صورت ہے وہ تو اسم جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ معنی فعل والا دیتے ہیں، اس لیے اسماء افعال کہا جاتا ہے۔ لِأَنَّ مَعَانِيَهَا افعال، کیونکہ ان اسماء کے معانی افعال ہیں، کیونکہ ان اسماء کے معانی افعال ہیں، اور وہ کون جو اسماء افعال ہیں، اور وہ 9 اسماء ہیں۔ کتنے اسماء ہیں؟ 9 اسماء ہیں۔ منہا، یہاں پر ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تسعۃ، 9 میں سے 6 امر حاضر کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ مبتدا خبر کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے مبتدا کا کرتے ہیں، پھر خبر کا کرتے ہیں۔ موضوعاتن، یہ خبر ہے، للامر الحاضر، یہ جار مجھے اس کے متعلق ہے۔ جار مجرور کا ترجمہ پہلے کریں گے اور اس کا جو متعلق ہے اس کا ترجمہ 9 میں سے 6 امر حاضر کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور وہ کون جی؟ تنصیب کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ستۃ، اور وہ 6 اسماء اسم کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں۔ مفعول بھی کا ترجمہ کرتے ہوئے اکثر طور پر کو کا لفظ آتا ہے، سے بھی آ جاتا ہے، اور جب ترجمہ کرتے ہیں فعل فاعل مفعول کا تو پہلے فاعل کا، پھر مفعول کا، پھر آخر میں فعل کا۔ اور وہ 6 اسماء اسم کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں۔ ان 6 میں سے پہلا رویدہ ہے، ان 6 میں سے پہلا رویدہ ہے۔ بس بے شک وہ رویدہ امہل کے لیے وضع کیا گیا ہے، یا یہ ترجمہ کر لو، بس بے شک رویدہ کو موضوع، یہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اور یہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ انا کا اسم ہے، اور جو انا کا اسم ہے اس کا مرجع کون ہے؟ رویدہ ہے۔ سمجھا گی؟ بس بے شک رویدہ کو امہل کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ رویدہ جو ہے یہ امہل والا معنی دیتا ہے، رویدہ بمعنی امہل، تو مہلت دے۔ اور وہ کون بھائی؟ رویدہ، اور وہ رویدہ کلام کی ابتدا میں اول میں واقع ہوتا ہے۔ ہوا ضمیر جو ہے یہ مبتدا ہے، یقع فی اول الکلام، یہ خبر ہے، مبتدا کا ترجمہ پہلے، خبر کا بعد میں۔ الکلام مضاف الیہ ہے، اول مضاف ہے، مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے، مضاف کا فی اول الکلام، یہ جار مجھے متعلق ہے کس کے؟ یقع کے، تو یقع جو متعلق ہے اس کا ترجمہ بعد میں، متعلق کا ترجمہ پہلے کریں گے۔ اور وہ رویدہ کلام کی ابتدا میں واقع ہوتا ہے، اس کی مثال کس کی جی؟ اس رویدہ کی مثال رویدہ زیدن، یعنی امہل زیدن کی مثل میں ہے۔ کیا معنی جی یہ رویدہ زیدن کا؟ تو زید کو، وثانیہا، اور ان 6 میں سے دوسرا، بلہا ہے،
پس بے شک بلحق کو دا کے لیے وضع کیا گیا ہے، دا کے لیے مطلب کہ یعنی دا والے معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ اس دا کی مثال بلحا زیدن یعنی دا زیدن کی مثل میں ہے، اور ان 6 میں سے تیسرا دونکا ہے۔ پس بے شک دونکا کو خود کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور موضوع کا نائب فاعل ہوا ضمیر، اور نائب فاعل کا ترجمہ کرتے ہوئے کو کا لفظ آتا ہے، اور اس کا مرجع جو ہے انا کا اسم، اور انا کا جو اسم ہے اس کا مرجع دونکا ہے۔ اس لیے میں نے کہا بس بے شک دونکا کو خود کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس دونکا کی مثال، اس دونکا کی مثال دونکا زیدن اے خود زیدن کی مثل میں ہے، اور ان 6 میں سے چوتھا علیکا ہے۔ پس بے شک علیکا کو الزم کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی علیکا کا جو معنی ہوگا وہ الزم ہوگا، تو لازم پکڑ۔ اس علیکا کی مثال علیکا زیدن یعنی الزم زیدن کی مثل میں ہے، اور ان 6 میں سے 5واں حی حل ہے۔ کیا ہے؟ بس بے شک حی حل کو ایتی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس حی حل کی مثال حی حل الصلاۃ یعنی ایت الصلاۃ کی مثل میں ہے، اور ان 6 میں سے چھٹا ہا ہے۔ بس بے شک ہا کو خود کے لیے وضع کیا گیا ہے، دونا کا اس کی وضع بھی خود والے معنی کے لیے ہے، اور جو ہا ہے اس کی وضع بھی خود کے لیے، یعنی جو معنی خود دیتا ہے وہی معنی۔ وقد جاء فیہ 3 لغات، اور تحقیق فیہ خود ہا میں 3 لغتیں آئی ہیں۔ فیہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ہا ہے نا، اور تحقیق ہا میں 3 لغتیں آئی ہیں۔ کیڑیاں جی؟ ہا حمزہ کے جھٹکے کے ساتھ ہے نا، حمزہ سکون کے ساتھ، ہا اس حال میں کہ حمزہ کے سکون کے ساتھ، اور ہا ای اس حال میں کہ حمزہ مکسورہ کی زیادتی کے ساتھ، اور ہا اس حال میں کہ حمزہ مفتوحہ کی زیادتی کے ساتھ۔ اور ان اسماء کے لیے من فاعل، فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا یہ بھی بتاتا چلوں، ہم نے یہاں بھی اور پیچھے بھی پہلی نوع کے اندر ولا بد لهذه الاسماء پیچھے آیا لا بد من للقسم من الجواب، یہاں آیا لا بد لهذه الاسماء من فاعل، پیچھے بھی ہم نے لا بد للقسم جو ہے جار مجرور کو بدہ کے متعلق کر کے لا نفی جنس کا اسم بنایا، اور ادھر بھی ہم نے ترکیب اسی طرح ہی کی ہے، لیکن یہ بعض کا مذہب ہے۔ اکثر حضرات یہی کہتے ہیں کہ یہ جو لا نفی جنس جو ہے اس کے بعد یہ جو جار مجرور 2 آ رہے ہیں نا، پیچھے بھی 2 آئے للقسم اور من الجواب، یہ خبر اول اور خبر ثانی بنیں گے، لہذا الاسماء خبر اول اور من فاعل یہ خبر، یہ اکثر نحات کا مذہب ہے، اور جو ہم نے ترکیب کی ہے وہ بعض کا مذہب ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اور ان اسماء کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ وفاعلها ضمیر المخاطب المستتر فیہا، ظاہر ہے ان اسماء کے لیے کس کا ہونا ضروری ہے؟ فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا تنصب الاسم علی المفعولیت، کہ یہ اسم کو مفعولیت کی بنا پر کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے لیے اب فاعل کا ہونا بھی تو ضروری ہے کہ نہیں؟ کوئی فعل بھی فاعل کے بغیر تو نہیں نہ ہوتا۔ اب
فاعلھا ضمیر المخاطب سے یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ ان کا فاعل کیا چیز ہوگی، اور ان فاعلوں کے ساتھ آنے والی جو ضمیر مجرور متصل ہے اس کا مرجع حاضی الاسماء، اور ان اسماء کا فاعل مخاطب کی ضمیر ہوگی، مخاطب کی ایسی ضمیر جو ان افعال میں پوشیدہ ہوتی ہے، یا اس طرح ترجمہ کر لیں، اور ان اسماء کا فاعل مخاطب کی ایسی ضمیر ہوگی جو ان اسماء میں پوشیدہ ہوتی ہے، جو ان اسماء میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ رویدہ بمعنی عامل ہوا نہ ہے تو اس میں فعل بمعنی امر حاضر، اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ہے اس کا، تو انتا ضمیر جو ہم نے جو پوشیدہ نکالی ہے وہی اس کا ٹھیک ہے۔ تو 6 جو تھے ان کی وضع تھی امر حاضر کے لیے، وہ 6 پورے ہو گئے۔ کل کتنے ہیں جو یہاں ذکر کیے اور بھی ہیں، آپ نے نامیر کے اندر پڑھے، یہاں شرح میت کے اندر 9 کا ذکر کیا ہے، 9 میں سے 6 مکمل ہو گئے ہیں، اب آگے بقیہ 3 کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور من ہا اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ستاتن نہیں ہے، تسعاتن ہے، اور ان 9 میں سے 3 فعل ماضی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور وہ 3 اسم کو فاعلیت کی بنا پر رفع دیتے ہیں۔ ان 3 میں سے پہلا ہیہاتا ہے، ان بس بے شک ہیہاتا کو بعودہ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ بعودہ کی مثال ہیہاتا زیدن یعنی بعودہ زیدن کی مثل میں ہے، اور ان 3 میں سے دوسرا سرعانہ ہے، بس بے شک سرعانہ کو ساروا کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ساروا کی مثال سرعانہ زیدن یعنی ساروا زیدن کی مثل میں ہے، اور ان 6 میں سے تیسرا شتانہ ہے، ان 6 میں سے تیسرا 3 میں سے، اور ان شاباش، اور ان 3 میں سے تیسرا شتانہ ہے۔ بس بے شک کبھی استاد بھول جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے طالب علموں کو دیکھنے کے لیے۔ اب میں بھولا تھا، آپ کی ماشاءاللہ توجہ تھی، کبھی استاد جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے طالب علموں کو چیک کرنے کے لیے کہ ان کی کتنی توجہ ہے، اور کبھی استاد بھی بھول جاتا ہے۔ ظاہر انسان نسیان سے ہے نا، تو نسیان کا کیا معنی ہے؟ بھولنا، تو بھول جاتا ہے، استاد بھی ظاہر انسان ہوں۔ اور 3 میں سے تیسرا شتانہ ہے، بس بے شک شتانہ کو افتراقہ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ شتانہ کی مثال شتانہ زید عمرن یعنی افتراقہ زید عمرن کی مثل میں۔ لو جی یہ آپ کا ترجمہ بھی مکمل ہو گیا۔